अस्सलामुअलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आई हूँ वो भी मेरी अस्माउल हसना की सीरीज़ में से है, जिसमें एक और मैं अल्लाह का खूबसूरत नाम आपके पेश खिदमत लाई हूँ। और सबसे पहले जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, इस वीडियो का आगाज़ भी मैं इसी बात से करूँगी कि क्यों हम अस्माउल हसना की ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है। तो सूरह अल आराफ में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, बस तुम इनसे अल्लाह को याद करो, उसको पुकारो। तो जब अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद बता दिया कि उसके अच्छे नाम हैं और हम उसको पुकारें ताकि वो हमारी मदद करे और हमें उससे कुर्बत हासिल हो, तो हमें भी चाहिए कि फिर हम जब भी दुआ करें, हम सना बयान करें या अल्लाह का ज़िक्र करें, तो हम अल्लाह के इन प्यारे नामों से उसको याद करें। तो सबसे पहले जो नाम मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो बताती चलूँ। नाम है अल्लाह का अल बसीर, और जब हम अल्लाह को इससे याद करते हैं तो हम पुकारते हैं या बसीर, या हम ये भी कह सकते हैं अल बसीर या बसीर, ठीक है। और इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब ये है उस ज़ात से है जो कि सब देखने वाला है। तो चूँकि ये अल्लाह का नाम है तो हम अल्लाह के तवज्जुद अल्लाह से मुंसलिक करते हैं ये खुसूसियत। तो क्या है कि अल्लाह अल बसीर है, अल्लाह वो है जो कि सब देखने वाला है, चाहे वो ज़ाहिर हो, बातिन हो, छोटा हो, बड़ा हो, और वो सब कुछ देखने वाला है और बहुत साफ साफ देखने वाला है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। और ये भी है कि जो देखने वाला होता है सब कुछ, इसका मतलब है कि वो आप पे नज़र भी रखे हुए है। आप पे जो नज़र रखे हुए है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका मुहाफ़िज़ भी होगा, आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं होने देगा और कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है जो इस दुनिया और आखिरत में होगा, होने वाला है, हो चुका है। चाहे आप छुप के करते हैं, चाहे आप आहिस्ता से करते हैं, बोल के कुछ भी बोलते हैं, तो वो सब कुछ अल्लाह देने वाला है। और आपके ख़्याल में आप किस तरह से लोगों को कुछ करके दिखाते हैं और आप समझें कि जी ओ लोगों को तो मैंने मुतासिर कर दिया या बेवकूफ़ बना दिया, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला साफ साफ देखने वाला है, ठीक है। तो अब कुरान के हवाले से मैं बताती चलूँ कि कुरान में किस तरह से अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं अपने इस नाम का। तो अल्लाह ताला जिस तरह ज़िक्र करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुरान में आता है हुवा समीउल बसीर, कि अल्लाह वो है जो कि सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। या आपने इस हवाले से पढ़ा होगा कुरान में हुवल बसीरुल खबीर, कि अल्लाह वो है जो कि सब देखने वाला और सब जानने वाला है। तो ख़ास कर मैं आपकी तवज्जो जो है उस तरफ लाना चाह रही हूँ, जो कि सूरह इसरा जो कि है अल इसरा, जिसमें कि अल्लाह ताला ने ख़ास जो है शब मेराज का ज़िक्र किया है। तो उसकी पहली ही आयत में अल्लाह ताला ने अपने इस नाम का ज़िक्र किया है इस तरह से, हुवा समीउल बसीर। तो आप ख़ुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ अल्लाह सूरह शब मेराज का ज़िक्र कर रहे हैं, जहाँ पे अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब चीज़ें दिखाते हैं जो उनके या किसी और के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकती हैं, ना उस ज़माने में, ना इस ज़माने में, ना अगले ज़माने में आते हुए। तो इतनी खूबसूरती से अल्लाह ने जो है जहाँ पे शब मेराज का ज़िक्र किया है, शुरू में ही अल्लाह ने हमें बता दिया कि मैं वो हूँ, अल्लाह वो है जो कि सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला है। तो यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये किसी ने कैसे देख लिया या ये तो हो नहीं सकता, तो ये बात है कि अल्लाह पहले ही बता रहे हैं कि मेरी ये खुसूसियत है कि मैं तो सब कुछ देखता हूँ। और अब शब मेराज में अल्लाह ताला कुछ थोड़ा सा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिखाते हैं अपनी जब भी शब मेराज के वक्त, जिसको हम शब मेराज कहते हैं, ठीक है। तो सूरह अल इसरा में है वो, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा और आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला किस तरह से देखें अपना नाम पहले ही बयान करके फिर पूरी वो चीज़ें बताते हैं जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। और इससे और मज़ीद भी अल्लाह देखने वाला चीज़ें, वो तो सिर्फ ये है कि वो हम पे ज़ाहिर नहीं हुई हुई, ठीक है। तो और अब हम अगली दफ़ा जो है अब हम आगे चल के जो है बात करते हैं अल्लाह के इस नाम की फ़जीलत और जो इसके असरात होते हैं। तो जब भी आप अल्लाह का ये नाम लें
تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، بہت صاف صاف کر کے دیکھنے والا ہے، اور چاہے آپ ظاہر کریں نہ ظاہر کریں تو بھی اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ آپ کا محافظ ہے کیونکہ وہ آپ پہ نگہبان ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی اگر ہم جس طرح اگر میں نے اپنے تجربے جو میرا اپنا تجربہ تھا اس میں بھی جس طرح میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے آگے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں جا کے بتاتے ہیں، آپ کے خلاف منصوبہ بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں کھلے عام، اور ان کو اور آپ کہتے ہو کہ بھئی پھر آپ کیا کہتے ہو، آپ اسی چیز پہ آ کے رہ جاتے ہو کہ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ سمیع البصیر ہیں، آپ بصیر ہیں، اور آپ جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آپ سچ جانتے ہیں، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، اور اگلے جو مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، غلط فہمیاں بڑھا رہے ہیں، میرے خلاف منصوبہ بازی کر رہے ہیں، تو اللہ آپ جانتے ہیں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں اور میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ تو اللہ آپ گواہ ہیں، اور میں اسی میں ہی اپنی جو ہے دل کو دلاسا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بصیر ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور جو وہ ناانصافی ہے وہ سب بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو آپ اللہ کو یاد کریں اسی نام سے کہ اللہ آپ بصیر ہیں، یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے پیش آئی ہوں، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اور لوگ ظاہر کیا کرتے ہیں، اور لوگ الٹی سیدھی باتیں لگاتے ہیں میرے نام کے ساتھ۔ تو اللہ آپ گواہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو آپ میرا ساتھ دیں، آپ میری حفاظت فرمائیں۔ تو اسی طرح سے میں بھی یہی نام جو ہے اللہ کا لیتی ہوتی تھی تسبیح پہ، وہی جس طرح میں پڑھتی ہوتی تھی کہ 33 دفعہ میں پڑھتی ہوتی تھی تسبیح کے دانے پہ، اور ہر دانے پہ میں اللہ کا یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، اور میرے ذہن میں وہ ایک ایک بات ہوتی تھی جو کہ کسی نے میرے خلاف کی ہوتی تھی، غلط بہتان لگایا ہوتا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی تھی، اور میرے خلاف جو منصوبہ بازی کی ہوتی تھی، تو جو مجھے بات پتہ چلتی تھی، اور جو بات مجھے نہیں بھی پتہ میں اسی طرح سے کہتی تھی کہ اللہ آپ دیکھنے والے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، چاہے ظاہر میں کر رہا ہے، چاہے اس کے دل میں وہ ساری باتیں ہیں، تو یا بصیرو کہ آپ یا اللہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ پھر فیصلہ کریں۔ تو میں اس طرح سے پڑھتی ہوتی تھی دل لگا کے۔ اور دوسرا جو ایک چیز ہے جو کہ میرے ذہن میں ہوتی تھی جب میں اللہ کا نام لیتی ہوتی تھی، کہ وہ میں اپنی نظر کے لیے پڑھتی ہوتی تھی، اپنی بینائی کے لیے۔ تو چونکہ میری نظر کمزور تھی، دور سے مجھے صحیح طرح نہیں دکھائی دیتا، میں اینک پہنتی ہوتی تھی یا لینس پہنتی ہوتی تھی۔ تو میرے ساتھ جو معجزہ اس نام کا یہ ہوا تھا کہ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوتی تھی یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، اور میں اس کو ایسے پھونک مار کے اپنی دونوں آنکھوں پہ ایسے پھیر لیتی ہوتی تھی، اور میں اس نیت سے بھی پڑھتی ہوتی تھی کہ اللہ میری جو بینائی ہے، جو میری بصارت ہے، وہ اللہ لے کر آئے۔ جس طرح اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہم سب کچھ تو نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے اللہ دیکھ سکتا ہے، لیکن میں اس توسط سے پڑھتی ہوتی تھی کہ یا بصیرو جو دیکھنے والا ہے، تو وہ میری بھی بینائی، میری بھی جو دیکھنے کی یا نظر کی جو میری صلاحیت ہے، وہ بھی اللہ مجھے عطا فرما دے۔ تو میں اس طرح سے اللہ سے مانگتی ہوتی تھی، اور میں شروع میں میری یہ امی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح سے یا بصیرو پڑھیں، اور بہت پہلے میری امی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یا بصیرو پڑھ کے نا ایسے اپنی آنکھوں پہ پھیلو۔ تو جب میری ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی، ان باتوں سے، تو میں بس کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوتی تھی، یا اتنے دل سے نہیں پڑھتی ہوتی تھی، اتنا سچ جان کے نہیں پڑھتی ہوتی تھی، ایمان سے، ارادے سے جو ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لیتی ہوتی، چلو جی امی نے کہہ دیا ہے، یا میری نظر تو کمزور ہے اب تو چلو کوئی نہ کوئی اثر تو ہو جائے گا، تو میں اس طرح کر لیتی ہوتی تھی، لیکن بہت دل سے نہیں پڑھتی ہوتی تھی۔ یہ صرف میں نے کوئی 2-3 سال پہلے اس طرح اپنی سنجیدگی سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس دونوں نیتوں سے پڑھا تھا کہ جب میری مشکل تھی اس کے حوالے سے، اور اپنی بینائی کے حوالے سے بھی میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اب میری نظر بالکل ٹھیک ہے،
اور یہ میرے ساتھ معجزہ اس طرح سے ہوا تھا کہ میں نے آپریشن اس کا کروایا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ جی اچھا تو آپریشن ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، وہ تو سب کرا لیتے ہیں. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جہاں پہ جس طرح میرا آپریشن میں نے اپنا آنکھوں کا بینائی کا کروایا اور میرا ہوا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں تھی کہ چلو جی میرے پاس پہلے پیسے نہیں تھے تو اب میرے پاس پیسے آ گئے تو میں نے اس لیے آپریشن کرا لیا. ایسی بات ہرگز نہیں تھی. میرے پاس تب بھی اتنے پیسے تھے کہ میں آپریشن کرا سکتی تھی، تو میں نے اب بھی میرے پاس تھے تو میں نے اب کیوں کرایا، اب کیسے ہوا یہ. تو دوسرا جو چیز ہے کہ جی اچھا پہلے جو ہے اب آپ کے پاس ایسی سپورٹ ہوگی، آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی مدد کی ہوگی، یا ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں آپ کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس ہوں گے گھر والے، انہوں نے آپ کی بہت جو ہے آپ کی دل جوئی کی ہوگی، آپ کی خاص خیال رکھا ہوگا، اس لیے اب آپ یہ کر پائی ہوں گی. تو ایسا ہرگز نہیں تھا. پہلے میں زیادہ اپنے جو ہے والدین کے ساتھ تھی، رہتی تھی اور ان کے گھر میں تھی، میرے بہن بھائی بھی ساتھ تھے، تو آرام سے میں کر سکتی تھی کہ میں آپریشن کے بعد جو ہے آرام سے کروا لیتی آپریشن اور میرا ہو جاتا سب کچھ. تو ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت نہیں تھا اور اب میرے پاس تھا تو ایسا ہو گیا، ایسی بات ہرگز نہیں تھی. بلکہ اب جب میں نے یہ آپریشن کرایا تو میرے پاس وہ گھر والے یا ان کی سپورٹ یا ان کی دیکھ بھال کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے کیسے میرے لیے میرے دوست اور یا میرے وہ سہارے میرے لیے لے کر آیا اللہ میری زندگی میں، جن کی وجہ سے پھر یہ میں کر سکی. تو وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ اپنے سوچ میں ہوتا ہے کہ جی اچھا میرے پاس وہ آئے گا تو میں آپریشن کراؤں گی تو کوئی میرا خیال رکھ سکے گا تو یہ ہوگا. تو وہ تو میرے پاس زیادہ تھا خیال رکھنے والے لوگ اس وقت پہلے، ٹھیک ہے. تو تب ہو جاتا، تو ایسا تب بھی نہیں ہوا. یا آپ تیسری بات کہتے ہیں نا اچھا جی ہاں ڈاکٹر نہیں مل رہے ہوں گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. پہلے بھی ڈاکٹر تھے، اب بھی ڈاکٹر ڈھونڈ لیے آپ نے، ٹھیک ہے. اور تو اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ صرف اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ جی پیسے سے سب کچھ حل ہو جاتا ہے، یا آپ کو کوئی آپ کے میرے گھر والے نہیں ہیں تو اس لیے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، یا میرے لیے تو یہ ہو ہی نہیں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی کام. تو اللہ کی طاقت اور اللہ کے نام کی طاقت یہ ہے کہ اللہ کس طرح سے آپ کے لیے راہیں بناتا ہے، کس طرح سے آپ کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے، کس طرح سے آپ کے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نا دماغ کا بدلنا، میرا وہ بھی ہوا تھا کہ کہاں پہلے میں تو ساری زندگی یہی سوچتی رہی کہ نہیں چلو جتنی نظر ہے جتنی بنائی ہے اتنی تو رہے نا، آپریشن کرا رہی تو چاہیے نا کہ یہ بھی چلی جائے تو ٹھیک ہے جتنی ہے اسی طرح گزارا کر لیں گے. تو وہ جو ایک ذہن بنا ہوا تھا نا اس کا بدلنا، وہ بھی کوئی معجزے سے کم نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کا اس طرح سے ذہن بنا دے، اس طرح سے آپ کی زندگی میں وہ وسیلے لے آئے، آپ کی راہیں کھول دے، آپ کو اچھا ڈاکٹر آپ کے پاس لے آئے، آپ کے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں لے آئے جو آپ کو مدد کر سکیں. یا اللہ جو ہے آپ کے لیے وہی ہے کہ ایسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے لیے مہیا اللہ کر دے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں میرے ساتھ جو ہوئی تھی میرے خیال میں معجزے سے کم نہیں تھیں، کیونکہ کچھ ہی عرصہ تھا، کوئی میرے خیال میں 2-3 ہفتے کا وقت تھا جس میں نے کہا چلو شروع تو کریں نا، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، پھر سوچوں گی میں کہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں. پھر ایسے خود بخود چیزیں ہوتی نہیں کہ مجھے اچھا ڈاکٹر بھی مل گیا، مجھے جو ہے اپنے کام سے چھٹی بھی مل گئی، اور مجھے ایسے دوست بھی مل گئے جو کہ میری کیئر کر سکتے تھے، اور آپریشن بھی بہت اچھا رہا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا. میرا اللہ نے دماغ بھی بدل دیا فوراً 2-3 دن میں یہ ڈیٹ میں نے سیٹ کی اور ہو گیا سب کچھ، اور 1 دن بعد سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا الحمدللہ. ابھی تک سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. تو میں آپ کو یہ طاقت بتانا چاہ رہی ہوں اللہ کے ناموں کی، جب آپ دل سے پڑھیں اللہ کو یاد کریں تو اللہ ایسے ایسے معجزے کرے گا آپ کے ساتھ کہ آپ کے یقین میں بھی نہیں ہوگا کہ پہلے میرے ساتھ کیا تھا، میں کیا سوچتی تھی اور میرے ساتھ کیا چل رہا تھا. اور جب میں نے اللہ کا یہ نام سچے دل سے اس کو پکارا، سچی نیت سے پکارا، تو پھر میرے زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہوئے. تو میرے لیے تو جو میری بصارت واپس آ جانا،
था, बिनाई ठीक हो जाना मेरी नज़र की, मेरे लिए कोई मुझसे से कम नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला के इस नाम से अल्लाह ने मेरे लिए तमाम दर खोल दिए। जो दर बंद थे, जो मेरा दिमाग बंद था कि सूझ ही नहीं रही थी कि ये करना भी है, जो अल्लाह ने मेरे लिए वसीले, ऐसे दोस्त अल्लाह लेकर आया मेरी ज़िंदगी में, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया ना कि मैं वो भी पढ़ रही थी साथ में, अल्लाह का नाम या वली। तो वो वली या वली की कुदरत भी है इसमें, ठीक है, और या बसीरू भी है कि वो आप देख रहे हैं कैसे मिल मिला के अल्लाह के जो जिक्र होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल मिला के अल्लाह किस तरह, अल्लाह की शान है कि वो आपके सामने लेकर आता है। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तो देख लिया, और अभी तक देख रही हूँ इसके असरात, और मैं अभी तक मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। अब मैं इतना जो है उस बाकायदगी से नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ अल्लाह का नाम, और फिर भी फेर लेती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे भी अल्लाह ठीक रखे आँखों को, और सब कुछ आपके आज़ार जो हैं वो सब अल्लाह ठीक रखे, अच्छी हालत में रखे, सेहत में रखे। तो इससे बड़ी तो कोई दौलत है ही नहीं इंसान के, अगर उसके पास अपनी जो है हो सेहत हो। तो ये रहा मेरी ज़िंदगी का तजर्बा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह के इस नाम को, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको मेरी बात कुछ समझ आई या मैंने कुछ आपको थोड़ा सा वजाहत अच्छे तरीके से की हो, तो आप भी इस नाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और ये जान लें कि अल्लाह ताला सब देख रहा है, और अल्लाह ताला जो है आपकी ज़रूर ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उनको हल करेगा, और आपके ऊपर अल्लाह निगहबान है, और आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, और आपके साथ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म करेगा और वो बच के निकल जाएगा, क्योंकि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अल्लाह सब देख रहा है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में एक और अल्लाह का खूबसूरत नाम लेकर आपकी इस खिदमत में हाजिर होंगी, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी शामिल किया। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।